ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی حافظ حسین احمد صاحب سے. ابھی رابطہ منقطع ہے, جیسے ہی بحال ہوتا ہے تو دوبارہ وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. لیکن اس دوران چوہدری صاحب یہ میرے سامنے پڑا ہے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی, میثاق جمہوریت, اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نواز بھی ہے, اور باقی جو اس وقت جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں ان کی بھی اکثریت اس میں ہے. تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان, پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے, سیکرٹ بیلٹنگ ختم ہونی چاہیے. اور یہ میثاق جمہوریت کا ہے نقطہ نمبر 23 نمبر پوائنٹ ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فلور کراسنگ اور کرپشن کو روکنے کے لیے سینٹ کی جو انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے سیٹس کا, اس کو بھی اوپن کیا جانا چاہیے, اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تاکہ بیلٹ پہچانا جا سکے. اور وہ اس لیے, اور جو کوئی بھی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرے وہ پکڑا جائے گا, اور جب وہ پکڑا جائے تو پھر پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو اس بیلٹ پیپر کی کاپی بھیجے گی کہ جناب اس نے فلور کراس کیا ہے, پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جائے گا اور ایسے ارکان کو نااہل قرار دلوایا جائے گا. تو یہ چیزیں تو میثاق جمہوریت میں ہیں, لیکن اب وہی بات جب پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اس پہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی چوہدری صاحب. جی تو ابھی کیا وہ حافظ صاحب کدھر گئے؟ حافظ صاحب کے ساتھ رابطہ منقطع ہے, وہ رابطہ کر رہے ہیں, بحال کروا رہے ہیں. جیسے ہی رابطہ اچھا دوسرا رابطہ ہو گیا ہے. جی آپ کی مطلب کی خبر دے رہا ہوں. جی مطلب آپ کی مطلب کا نہیں, خبر دے رہا ہوں بریکنگ, کہ پیپلز پارٹی ابھی تک استعفے دینے کے بارے میں قطعاً تیار نہیں ہے, اور آصف علی زرداری رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, حکومت کہہ لیں, درمیانی ثالثوں کو کہہ لیں, جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیں, ان سے ڈے ٹو ڈے سطح پر ان کے رابطے ہیں, اور بہت سارے معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں, جس میں اسمبلیوں سے استعفے کا پیپلز پارٹی کا فی الحال اس وقت تک کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا چوہدری صاحب دیکھیں میری بات سنیں, وہ رابطے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے اپنی جگہ. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری فیملی, بھٹو فیملی کسی بھی صورت میں شریف خاندان کو کسی قسم کی کوئی لائف لائن نہیں دے گی. یہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیں کہ پیپلز پارٹی, بھٹو خاندان کی میں بات کر رہا ہوں, بھٹو اور زرداری خاندان یہ کبھی بھی شریف خاندان کو کسی قسم کی کوئی لائف لائن نہیں دیں گے, ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے. اچھا دوسرا وہ صابر شاکر صاحب میں بھول نہ جاؤں, جی ایک تو ہے کہ جو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ نواز شریف کے معاملے میں نہ آئے, یہ قطعاً غلط ہے. میں انتہائی باخبر حکومتی ذرائع کو کوٹ کر رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو کسی وقت تو میں بتا بھی دوں گا آپ کو پرائیویٹلی کہ کس کو کوٹ کر رہا اور کیوں کر رہا ہوں. نمبر ایک. نمبر دو, یہ جو پرویز شجاعت نے کہا تھا کہ ابھی چلے جائیں, ابھی آپ مطلب ہے کہ آپ مارچ کے آپ کو استعفے جیسی کوئی چیز, بھئی استعفے جیسی کیا چیز ہے؟ میں اسمبلی سے یا استعفیٰ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا, آپ نے یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ایک وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوتے تھے, بلکہ ہیں موجود ہیں, رئیسانی صاحب, اسلم رئیسانی, جی ہاں, ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا جعلی ہو. تو اسی طریقے سے پالیٹکس میں چوہدری صاحب کسی قسم کا کوئی اصول نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے. جو پالیٹکس میں ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مخالف کو گرانا ہے, یہ اصول پوری دنیا میں ہے, اور کہیں اس میں پالیٹکس میں موریلٹیز کوئی نہیں ہوتی, اور چکمہ دیا جاتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو چکمہ دیا تھا شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے, ان کو بلا لیا تھا, اور اس کے بعد اگلا چکمہ دے دیا کسی نے بھی, اور انہوں نے بلف کروایا.
انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو ایک چکمہ چاہیے تھا، بات یہ کرے نا پھر. ہاں تو چکمہ دے دیا. اس میں کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے انہوں نے کہا جی مجھے کوئی گارنٹی دیں. انہوں نے کہا گارنٹی ایک نہیں 3 لے لیں. انہوں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم اپریل میں گرانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اپریل نہیں جی مولانا، مارچ تک میکسیمم. تو وہ کر دیا اور اس کے بعد دھرنا ہو گیا، ختم، سچویشن ہو گئی نارمل. اس کے بعد پھر یہی ہوتی ہے پالیٹکس، اور کیا ہوتی ہے. ایون مسلم لیگ نواز نے ان کا ساتھ نہیں دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کرتے رہے ادھر سروسز ہاسپٹل میں جانے کے لیے کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ نواز شریف صاحب تو لندن جانے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے اس وقت. یہ تھا سچویشن. تو حافظ صاحب کی لائن کیوں کٹ گئی ہے؟ حافظ صاحب اصل میں حافظ صاحب کی مانگ بہت ہے. تو یہ میں بتا دوں کہ ایک اور ڈی ایس این جی موجود تھی، تو جیسی بریک آئی تو وہ دوسرے ٹی وی پہ اس وقت اپنی گفتگو کر رہے ہیں. تو ہاں تو اس لیے یہ چیز ہے. ادروائز ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو بات ادھوری رہ گئی ہے وہ کل ان سے رابطہ کریں گے اور کل اپنے پروگرام ملیں گے.